بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، مال ضرورت کی چیز ہے، لیکن آپ یقین کریں ضرورت کی چیزیں اللہ ضرورت سے پہلے دیتے ہیں۔ ان کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچہ ابھی پیدا نہیں تھا، پیدا ہونے میں 2 دن باقی ہیں، دودھ کی ضرورت ہے، اللہ نے 2 چشمے جاری فرما دیے۔ اب دانت کی ضرورت نہیں ہے تو دانت نہیں ہے۔ وہی منہ ہے جب 2-2.5 سال کے بعد ماں باپ نے ارادہ کیا کہ دودھ چڑھانا ہے، اب دانتوں کی ضرورت پڑی تو دانت نکل آئے۔ وہی پاؤں ہیں، گوشت اور ہڈی سے بنے ہوئے ہیں، مگر چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ماں کی گود میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اتارنے کا ارادہ ہی کیا تھا، انہیں انہی پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے چلنے کی طاقت پیدا کر دی۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ ضرورت سے پہلے ضرورت کی چیزیں دے دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں دیتا بلکہ ڈبل کر کے دے دیتا ہے۔ چلنے کے لیے تو 1 پاؤں کی ضرورت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے 2 کا انتظام کر دیا۔ دیکھنے کے لیے تو 1 آنکھ بھی کافی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں کا بندوبست کر دیا۔ اور بھائیوں، سننے کے لیے 1 کان ہی کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے 2 کانوں کا انتظام فرما دیا۔ تو کیا خیال ہے جب یہ چیزیں ہماری ضرورت کے زمرے میں آتی ہیں اور اللہ ان کو وقتاً فوقتاً اتم درجے سے پورا کر رہا ہے، تو جو مال ہمیں ضرورت ہے کیا وہ اللہ نہیں پورا کرے گا؟ اس لیے حدیث میں ہے کہ دعا کی قبولیت کی اولین شرط یہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں یہ دعا کریں جو آپ کی ضرورت ہو۔ فرمایا پھر تردد نہ کرو کہ یہ دعا مسترد ہوگی، بلکہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ضرورت کا ذمہ تو اللہ نے لے ہی لیا ہے، لیکن ہم مال کو ضرورت کی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ ہم خواہشات پورے کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو ضرورت سمجھتا ہے اس کو کبھی بھی وہ سٹاک نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ جمع نہیں کرے گا۔ یار آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جو چیز ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے اس کو صرف ضرورت پورا کرنے کے لیے برابر کیا جاتا ہے، کبھی بھی اس کو سٹاک نہیں کیا جاتا۔ آپ ہوا کی مثال لے لیں، ہوا آپ کی ضرورت ہے، سانس نہ لیں مر جائیں گے۔ اسے سٹاک کرنے کی کوشش کریں تو جان نکل جائے گی۔ تو کبھی آپ نے ہوا کو روکنے کا سوچا ہے؟ کبھی سٹاک کرنے کے بارے میں اس کو سوچا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس لیے پانی بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ نے کبھی پانی کو سٹاک کرنے کا سوچا ہے؟ اگر ہم مال کو بھی پانی اور ہوا کی طرح سمجھتے تو یقین کرو بھائیو، 2-2 سال کے لیے ہم اس کو سٹاک کبھی بھی نہ کرتے۔ جب ضرورت کے لیے مال کماتے تو باقی سارا وقت اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوتے اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے۔ ہمارے پاس یہ ٹائم باقی ہوتا، سجدہ کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے۔ اب اگر ایک خاتون اور بیٹی سادہ زندگی گزارنا چاہے، سادہ لباس پہننا چاہے، سادہ کھانا اپنا معمول بنائے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس خاتون کے پاس اوابین کا وقت ہے، چاشت، اشراق، تہجد پڑھنے کا وقت ہے، لیکن اگر جب اٹھتی ہی سرخی پاؤڈر سے، میک اپ سے 8 بجے بازار نکلے، شام کو ڈرامہ دیکھے، اس بیچاری کے پاس وقت کہاں ہے قرآن پڑھنے کا، تہجد و اشراق کے لیے؟ ضرورت کی چیزیں تو بہت مختصر ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس اللہ اللہ کہنے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم مال کو ضرورت کی چیز نہیں سمجھتے بلکہ خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، کبھی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات تو لامحدود ہیں، خواہش پوری ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ صوفے ہوں، قالین ہو، کھوٹی ہو، یہ ضروریات نہیں ہے بھائیو۔ یہ ایسا سمجھ لیں کہ اگر آپ سفر پر جاتے ہیں تو گھر کے تمام صوفے ساتھ لے جاتے ہیں، قالین آپ کے ساتھ جاتے ہیں،
تمام نوکر چاکر چل کر آپ کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ ہلکا پھلکا بستر لیتے ہیں، چادر لوٹا وغیرہ لے لیتے ہیں، معلوم ہوا کہ ضرورت یہ ہے اس لیے یہی لے جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں فضول چیزیں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ہماری فطرت کے مطابق ہمیں بتایا کہ ظاہری اور باطنی سکون چاہتے ہو تو اللہ کی فرمان برداری کے لیے ایک لمحہ بھی خطا نہ کرو۔ گھر کی خواتین اشراق، چاش، توابین، تہجد پڑھیں، غیبت نہ کریں، نہ بری بات اور گانے سنیں، زبان میں مٹھاس، آنکھوں میں حیا پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ گھر جنت بنتا ہے یا نہیں۔